السلام علیکم، کہانی کارنر میں خوش آمدید پیارے ویورز۔ آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم لاہور کے پوش علاقے میں رہتے تھے، جبکہ میری ساس کا گھر ڈیفنس میں تھا۔ پہلی بار بسمہ اور اس کی ماں میری ساس کے پاس کام کا پوچھنے آئی تھیں۔ اس وقت میں وہیں بیٹھی تھی۔ آنے والی ضرورت مند عورت نے اپنی کہانی سنائی تو میرا دل بھر آیا، کیونکہ میری سب سے اچھی خوبی ہے میں بہت رحم دل ہوں۔ لیکن کسی انسان کو اس قدر بھی رحم دل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے۔ وہ ایک بے سہارا عورت تھی، اس لحاظ سے کہ شوہر نے اس کو چھوڑ دیا، وہ دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کا شوہر دوسری بیوی کو لے کر کراچی چلا گیا تھا، وہ بیٹا بھی ساتھ لے گیا، جبکہ اپنی بیٹی بسمہ کو پہلی بیوی کے پاس چھوڑ گیا۔ بعد میں اس نے وہ کوٹھی بھی بیچ دی جس میں یہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی تھی۔ صفیہ کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر بسمہ کو اپنی اولاد مانتا ہی نہیں ہے اور بیٹی کو اسی وجہ سے چھوڑ گیا ہے، جبکہ بیٹا لے گیا ہے۔ صفیہ کے شوہر کو اس کے کردار پر اعتماد نہ تھا۔ اب یہ دونوں ماں بیٹی غربت کی حالت میں کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی واقف کار کے گھر میں زندگی کے دن گزارنے پر مجبور تھی، لیکن کوئی بھی ان کا مستقل اپنے گھر رکھنے پر تیار نہ تھا۔ صفیہ اور بسمہ کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، وہ ادھر ادھر ماری ماری پھرتی تھیں۔ دور کے رشتہ داروں نے کچھ عرصہ رہنے کو تو جگہ دی، وہ اب ان کو جگہ خالی کرنے کا کہہ رہے تھے۔ صفیہ نے التجا کی کہ اگر اس کو سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا جائے تو وہ گھر کا تمام کام اور کھانا وغیرہ پکانے کی ذمہ داری بغیر تنخواہ کے اٹھانے کو تیار ہے، صرف سر چھپانے کو جگہ مل جائے، کیونکہ اس کی بیٹی 15 برس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور زباننے کے ڈر سے وہ اس کو کسی شریف گھر کے اندر چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ ہمارے ساس سسر ان دنوں اکیلے رہ رہے تھے، چھوٹا بیٹا اور بہو امریکہ چلے گئے تھے، جبکہ میں اپنے بچوں کے ہمراہ علیحدہ گھر میں رہ رہی تھی۔ بچوں کے شور شرابے سے سسر صاحب ڈسٹرب ہوتے تھے۔ میں ہفتے میں اور کبھی 15 روز بعد ان سے ملنے چلی آتی تھی۔ ان دنوں ان کو کسی ایسے کنبے کی اشد ضرورت تھی جو مختصر ہو اور گھریلو کام کاج کی ذمہ داری بھی پوری کر دے۔ سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا، خان سامہ جا چکا تھا۔ ہماری ساس نے فوراً ہی صفیہ اور بسمہ کو اپنے سرونٹ کوارٹر میں رہائش دے دی، بدلے میں انہوں نے کچن اور گھر کا تمام انتظام سنبھالنا تھا۔ میری ساس صاحبہ نے ان کو معقول تنخواہ بھی مقرر کر دی، شرط یہ رکھی کہ ان سے ملنے کوئی مرد ہاں قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو نہیں آئے گا۔ یہ شرط انہوں نے قبول کر لی اور ماں بیٹی ہماری ساس کے گھر رہنے لگیں۔ ان لوگوں کے رہنے سے امی جان کو بہت آرام ملا، وہ سارا کام کرتی اور امی جان کو تنہائی بھی محسوس نہ ہوتی۔ میں جب جاتی تو بسمہ کے لیے اپنے جوڑے لے جاتی جو میرے لحاظ سے آؤٹ آف فیشن ہو جاتے تھے یا تنگ ہو جاتے تھے۔ وہ ان کپڑوں کو پا کر بہت خوش ہوتی، امی کی سلائی مشین پر ٹھیک کر کے جب پہنتی تو لگتا کہ ملازمہ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ کوئی میم ہے۔ مجھے صفیہ کے علاوہ بسمہ بھی اچھی لگتی تھی، باادب، تمیزدار اور 10ویں پاس تھی۔ اس کے نصیب کم تھے لیکن صورت تو لاکھوں میں ایک تھی، سرخ و سفید رنگت، نازک ہاتھ پاؤں جیسے کوئی شہزادی ہو۔ میرے بچوں سے پیار کرتی، جب میں امی کے گھر ہوتی تو وہ میرے بچوں کے ساتھ کھیلتی، ان کا دل بہلاتی اور بچوں کی چہکاروں میں کھو جاتی۔ شروع میں میرے شوہر نے ان لوگوں کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا، لیکن جب میں نے ان کی کہانی عابد کو سنائی تو وہ بھی افسوس کرنے لگے کہ ایسی شریف عورتوں کے ساتھ ان کے والد وارث نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ ماں بیٹی در بدر دوسروں کا سہارا لینے پر مجبور تھی، جب بھی آتے تو کچھ پیسے صفیہ کو دے دیتے۔ یہاں تیسرے بچے کی پیدائش ہونے کو تھی تو میں نے ساس کے گھر جانا ترک کر دیا، اب زیادہ وقت اپنے گھر میں گزرتا۔ عابد ہمیشہ میرے ساتھ جایا کرتے تھے، جب میں نے جانا کم کر دیا تو انہوں نے بھی اپنے والدین کے ہاں جانا چھوڑ دیا۔ ایک روز میری ساس نے پیغام بھجوایا کہ جیسے تمہیں اپنی اولاد پیاری ہے، ہم کو بھی تو پیاری ہے، اگر خود آنے سے قاصر ہو تو عابد ہی آ جایا کرے۔ میں نے عابد سے کہا کہ آپ ضرور اپنے والدین کے گھر معمول کے مطابق جایا کریں،
ان کی دعائیں لیا کریں۔ میرے اصرار پر وہ اپنے ماں باپ سے ملنے ہر ہفتے جانے لگے۔ پہلے گھنٹہ 2 گھنٹے بعد واپس آ جاتے، پھر ہفتے کو صبح جاتے تو رات کو لوٹتے، اور کبھی رات میں بھی ٹھہر جاتے اور کبھی شام کو واپس آتے۔ میں اکیلی ہوتی تو تشویش ہونے لگتی، کہتے امی جان بیمار پڑی ہیں، روک لیتی ہیں، انکار نہیں کر سکتا، تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ کہتی ہو کہ نہ جایا کروں تو ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ ان کے ایسا کہنے پر خوف خدا سے کانپ جاتی تھی اور کہتی کہ آپ ضرور اپنی بیمار والدہ کی خدمت اور خبر گیری کریں، میرے پاس تو ملازمہ ہے، میری فکر مت کریں۔ ملازمہ کا شوہر ہمارا ڈرائیور تھا اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ میرے سرونٹ کوارٹر میں رہائش پذیر تھا۔ رفتہ رفتہ عابد نے مجھ سے اور گھر میں دلچسپی کم کر دی، ان دنوں کی اذیت نہیں بھول سکتی، لگتا تھا کہ مجھ پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ ساس ہمارے گھر آئیں، میں نے ان سے فریاد کی تو وہ صرف ہاں میں ہاں ملا کر چلی گئیں اور مسئلے کا کوئی حل نہ نکالا۔ اتنی پریشانی بڑھی کہ میری حالت نیم پاگلوں کی سی ہو گئی۔ میری ڈلیوری کے دن نزدیک تھے اور شوہر صاحب کی بے دھیانی بڑھتی جاتی تھی۔ تنگ آ کر امی جان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں میرے پاس اسلام آباد آ جاؤ۔ میں نے بھی یہی مناسب جانا اور اسلام آباد چلی گئی۔ سوچا جب بیبی کی پیدائش کے مرحلے سے فارغ ہو جاؤں گی تو عابد آ کر لے جائیں گے۔ یہاں کم از کم امی جان کی توجہ اور غم گساری تو حاصل تھی۔ جب انسان حالات سے بہت پریشان ہو تو وہ ماحول سے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لینا چاہتا ہے۔ میرا بھی ایسا ہی حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بیٹی سے نوازا۔ شوہر کو فون پر اطلاع کی، سمجھتی تھی کہ فوراً ہی اسلام آباد پہنچ جائیں گے، وہ نہ آئے تو امی نے فون کیا کہ آ کر بیٹی کو دیکھ جائیے اور بیوی بچوں کو لے جانا ہے تو لے جائیے۔ جواب دیا ہینا سے بات کرائیں۔ امی نے فون مجھے پکڑا دیا، کہنے لگے اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی تو میں لینے کیوں آؤں؟ میں نہیں آؤں گا، بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ وہیں رہ جاؤ، اب گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا لہجہ ایسا بیگانہ تھا کہ دل بیٹھ گیا۔ پڑوسن کو فون کیا کہ ذرا معلوم تو کرو میرے گھر کے کیا حالات ہیں۔ اس نے کہا کیا حالات بتاؤں؟ تمہارے میاں نے تو بسمہ نامی لڑکی سے شادی کر لی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور عمر میں بھی 15-16 سال کی ہے، وہ اس کے ساتھ بہت خوش و خرم ہے۔ نہ جانے تم کدھر ہو، کم از کم جاتے ہوئے کچھ بتا تو دیا ہوتا، رابطہ تک نہ کیا تم نے۔ ریسیور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دیوار کا سہارا لینا چاہا تو اس نے بھی سہارا دینے سے انکار کر دیا۔ روتی پیٹتی لاہور واپس آئی۔ گھر کو تالا لگا تھا۔ عابد صاحب اپنی نئی بیگم کے ہمراہ ہنی مون پہ جا چکے تھے۔ ساس کے گھر پہنچی تو وہ سب کچھ جان کر انجان تھیں۔ روتی پیٹتی رہی اور وہ پتھر کا بت بنی مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے آخر کو سوال کیا، میں بچے لے کر اب کہاں جاؤں؟ بتائیے۔ گھر کو تو تالا لگ گیا ہے۔ بولی اس گھر کو تالا لگا ہے لیکن یہ گھر تو کھلا ہے، یہ بھی تمہارا گھر ہے اگر سمجھو تو۔ اب اسی گھر میں رہو، میں بھی تو اکیلی پڑی ہوں، تم اور بچے ساتھ رہیں گے تو پھر مجھے کسی اور کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ لاہور آ چکی تھی، کہاں جاتی؟ ساس سسر کے گھر کو ہی قبول کر لیا کہ بچے تو پالنے تھے، اتنے بچے کون رکھتا اور کون پالتا؟ عابد بسمہ کی نوحیز خوبصورتی میں گم ہو چکے تھے اور مجھ سے ناتا توڑ دیا تھا۔ بچوں کا خرچ بھجوا دیتے تھے، اپنے والدین سے ملنے آتے تو بھی مجھ سے بات نہ کرتے، کہیں میں گلے نہ بڑھ جاؤں۔ خدا جانے انہوں نے مجھے کس بات کی سزا دی، یہ تو میں آج تک سمجھ نہیں سکی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت، انسانی فطرت کا اعتبار نہیں کہ کچھ لوگوں میں بے مروتی، خود غرضی اور بے وفائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔